نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب پہ اپنے فضل و کرم کا نزول فرمائے اور قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اِضْرِبْ، مارو، بِعَصَاكَ، اپنا عصا، الحجرہ، پتھر پر۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ فَانْفَجَرَتْ، پس پھوٹ پڑے، مِنْہُ، اس سے یعنی پتھر سے، اثنتا عشرۃ، 12 عیناً، چشمے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْہُ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے پس اس سے پھوٹ پڑے۔ قد، پس تحقیق، علیم، جان لیا، کلو، ہر، اناسن، گروہ نے، مشربہم، اپنی گھاٹ کو یعنی اپنے چشمے کو۔ قد علیم کلو اناسم مشربہم، پس ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ بنی اسرائیل پر ایک اور انعام کا ذکر ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اب یہ پھر ایک دفعہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب میدان تیجا میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، 12 چشمے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، تو یوں ان کی پیاس مٹ گئی۔ یہاں پر ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا۔ اس آیت میں ایک اور بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مدد طلب کی، بنی اسرائیل نے، انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ حاضر ہو کر اپنی مشکلات عرض کرتے تو آپ ان کی مشکل کشائی فرماتے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں پانی موجود تھا اور آپ وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ ڈال کر کھڑے ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا، پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جابر نے پوچھا کہ آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1500 تھے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد طلب کرنا، ان کو وسیلہ بنانا، یہ ایک جائز اور اچھا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اس نبی کے وسیلے سے اور خصوصاً بالخصوص نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر، عظیم نبی، رب کے محبوب کے صدقے سے
امت کی دعائیں، مخلوق کی دعائیں ضرور بالضرور قبول فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا کلو، کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، یعنی جو اللہ نے رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلاتے ہوئے۔ اب یہاں پر ان کو ایک اور خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں آسمانی طعام من و سلوہ دیا ہے اور پھر اس پتھر سے جو چشمہ جاری ہوا ہے، جو چشمے نکلے ہیں 12، تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے یہ سب کچھ میسر آیا ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ تم یہاں سے کھاؤ پیو مگر فتنہ و فساد سے بچو، گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے، حرام کھانے اور کھا کر خدا کی ناشکری اور نافرمانی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگلی آیہ مقدسہ میں فرمایا گیا وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر لن ہرگز نہیں نصبر ہم صبر کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر، علی پر طعام کھانے، واحد ایک کھانے پر، یعنی جو من و سلوہ ان کو ملا تھا ایک کھانا، اس پر ہم صبر نہیں کریں گے۔ فدعو پس دعا کرو لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما جو تم بتو اگائی ہوں، اردو زمین کی، جو زمین کی اگی ہوئی چیزیں ہیں ان کے لیے ہمارے لیے دعا کرو۔ کون سی؟ من بقلہا کچھ ساگ، وقصائہا ککڑی، وفومہا گیہوں، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز۔ آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کہا موسیٰ نے اتستبدلون کیا تم لینا چاہتے ہو، الذی وہ، ہوا جو، ادنا ہے، بالذی اس کے بدلے، ہوا خیر جو عمدہ ہے، اچھا ہے، یعنی اچھے کے بدلے میں ادنا لینا چاہتے ہو۔ اہبتو اتر جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم نے مانگا، وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم الذلۃ علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنہ اور غربت، وباؤ اور مستحق ہو گئے وہ، بغضب من اللہ غضب الہی کے، اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہو گئے، وباؤ بغضب من اللہ اور مستحق ہو گئے وہ غضب الہی کے، ذالک یہ اس لیے، بانہم کہ وہ تھے، کانو تھے، یکفرون کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے تھے، النبیین انبیاء کو، بغیر الحق نہ حق، ذالک یہ، بما اس وجہ سے کہ، عصوا وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون اور حد سے گزرنے والے تھے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک اور نافرمانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی اور نالائکی ہوتی ہے، انہیں پکڑ کر بھی اگر اوپر کرنا چاہیں تو وہ پھر بھی نیچے رہنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کی نعمتوں کے ذکر کے بعد ان کی کم ہمتی اور نالائکی اور نافرمانی کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لن نصبر علی طعام واحد ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو فلاں شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ تو یہاں پر یہی تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت کا نزول فرمائے، کرم اور فضل کا نزول فرمائے تو اس کا شکر ادا کرو، اور بنی اسرائیل جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، ان پر پھر اللہ کی طرف سے کیا سزا نازل ہوئی؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی،
ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے۔ جب انسان کو کوئی مقام ملے اور وہ اس مقام کی قدر نہ کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اس نعمت پر مشکور نہ ہو، تو اللہ وہ نعمت، وہ رتبہ، وہ مقام چھین لیتا ہے۔ اور اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی، یعنی من و سلوا کو ٹھکرا کر انہوں نے کہا کہ ہمیں زمین سے چیزیں جو نکلتی ہیں، اگتی ہیں، وہ نکال کے دو، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے اور بھی بہت خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزارنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو چکی تھی۔ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ذالک بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے کہ کیوں قتل کیا، یعنی انہوں نے اس نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا، اسی لیے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، حد سے گزر جانے والے تھے، تب اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار نازل ہوئی، سزا نازل ہوئی۔ بلا وجہ ان پر عذاب نازل نہیں ہوا، بلکہ ان کی اپنی نافرمانیوں اور کرتوتوں کی یہی سزا تھی کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے۔